السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے، برکت والی ہے ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، جس نے موت کو اور زندگی کو بنایا ہے تاکہ آزمائے تمہیں کون اچھے اعمال کرتا ہے، وہ ذات بڑی زبردست ہے اور وہ ذات مغفرت فرمانے والی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں طے بطے، کیا تم دیکھتے ہو رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی فطور، کوئی فرق؟ پس لٹاؤ نظر کو، کیا نظر آتی ہے تمہیں کوئی خرابی؟ پھر لٹاؤ نظر کو دوسری مرتبہ، لوٹے گی تمہاری طرف نظر تمہاری ناکام ہو کر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ ہم نے خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کو بنایا ہے سنسار کرنا شیاطین کے لیے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے آگ کا عذاب۔ وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔
جب اس میں ڈالے جائیں گے تو سنیں گے اس کے جوش کو اور وہ پھٹ رہی ہوگی، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے ہے غصے سے۔ جب ڈالی جائے گی اس میں ایک جماعت تو پوچھے گا وہاں کا چوکیدار کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا؟ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، پس ہم نے انکار کر دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، نہیں ہو تم مگر بڑی غلطی کے اندر۔ کہنے لگے اگر ہم سنتے یا ہم سمجھتے تو نہ ہوتے آگ والے، پس اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، پس دوری ہے آگ والوں کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ چھپ کے بات کہو یا اعلانیہ، بے شک وہ ذات دلوں کے بھید بھی جاننے والی ہے۔ کیا وہ نہیں جانے گا جو بنانے والا ہے؟ وہ لطیف بین ہے، باریک باتیں بھی وہ جانتا ہے اور وہ خبر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ 29ویں پارے کی پہلی صورت مبارکہ ہے جس کا نام صورت ملک ہے۔ قرآن مجید کی جو مشہور صورتیں ہیں ان میں سے صورت ملک بھی ہے، یا یوں کہہ لو جن کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے۔ قرآن کی وہ صورتیں جن کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے ان میں سے ایک صورت مبارکہ ہے جس کا نام صورت ملک ہے۔ ان میں سے ایک صورت مبارکہ ہے جس کا نام صورت یاسین ہے۔ ان میں سے ایک صورت مبارکہ ہے جس کا نام صورت واقعہ ہے۔ ان میں سے ایک صورت مبارکہ ہے جس کا نام الف لام میم سجدہ ہے۔ ان میں سے ایک صورت مبارکہ ہے جس کا نام صورت تغابن ہے۔ یہ صورتیں ہر روز بندے کو تلاوت کرنی چاہیے۔ نماز فجر کے بعد سورت یاسین کی تلاوت ہو اور ساتھ سورت تغابن کی بھی تلاوت کر لے۔ سورت یاسین 23ویں پارے میں ہے اور سورت تغابن جو ہے وہ 28ویں پارے کے اندر ہے۔ اور مغرب کے بعد سورت واقعہ کی تلاوت ہونی چاہیے، اور رات سوتے وقت سورت ملک کی 29ویں پارے کی پہلی سورت مبارکہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ الف لام میم سجدہ، یہ 22ویں سارے کی سورت لقمان کے بعد اور سورت احزاب سے پہلے یہ درمیان میں سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اس کو سورت الف لام میم سجدہ کہا جاتا ہے، سورت تنزیل بھی کہتے ہیں۔ اس کی تلاوت رات سوتے وقت کرنی چاہیے۔ سورت ملک بڑی معروف سورت ہے، اس کا نام سورت واقعہ، واقعہ کا معنی بچانے والی۔ اس کا نام ہے سورت منجیہ، منجیہ کا معنی ہے نجات دلانے والی۔ یہ انسان کو کل قیامت کے دن، یہ انسان کو مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ انسان کو بچائے گی اور نجات دے گی، اس لیے اس کو واقعہ بھی کہتے ہیں اور اس لیے اس کو سورت منجیہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم یاد کرتے ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے سورت ملک۔ 30 آیتیں، چھوٹی چھوٹی اس کی 30 آیات مبارکہ ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے دل کے اندر سورت ہو، اور اس سورت مبارکہ کا نام ہے سورت ملک۔ جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو پھر آقا کا فرمان سامنے آئے گا، تلاوت کرنے والا جب قبر کے عذاب سے یہ صورت بچانے والی ہوگی، اور آخرت کے عذاب سے یہ صورت محفوظ کرنے والی ہوگی، پھر نہ پڑھنے والے کے لیے حسرت ہوگا اور افسوس، اور پھر یہ کہے گا ہائے کاش میں نے کچھ وقت لگا کر
جب آدمی اس کو روزانہ پڑھنا ہے تو اگر یاد کر لے، حفظ کر لے، تو پھر اس کو پڑھنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ اور کبھی آدمی کہیں سفر پر ہے یا جلدی ہے، اگر یاد ہے تو پھر نکلتے ہوئے یہاں سے آدمی اٹھے، اپنی دکان پر مارکیٹ میں پہنچے گا، نماز عشاء کے بعد گھر میں پہنچے گا، سورۃ ملک کی تلاوت ہو جائے گی۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آج ہمیں کیا کیا باتیں یاد ہیں اور ہم کیا کیا باتیں یاد کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے موبائل کے بارے میں کیا کیا سسٹم، اس کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں اس کی، آپ تصور نہیں کر سکتے جو کچھ موبائل کے اندر ہے، اور ہمارے بچوں کو ان کے بارے میں جو علم ہے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ موبائل نے اپنے اندر کیا دنیا سمائی ہوئی ہے، اور ہمارے بچے ان کو سمجھنے والے ہیں اور ساری دنیا کو، اور ہمارے بچے اس کے بارے میں ساری دنیا جو ہے اس کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ لیکن جب یہ چیز ہمارے سامنے ہے تو اس کی طرف ہمارا دھیان اور خیال ہے۔ آج کا میرا جمعہ کامیاب ہے اگر کسی ایک نے ارادہ کر لیا کہ میں سورۃ ملک کو یاد کروں گا، ساری زندگی آپ اس کے برکات اور انوار جو ہیں آپ اس کو آپ کے سامنے ہوں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کتنا بڑا جو ہے وہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ مولانا ہمارے دوست ہیں افضل صاحب بتانے لگے کہ میں ایک عرصے کے بعد ہمارا ایک ساتھی ہمیں ملا، تو کہنے لگا کہ آپ نے کہا تھا سورہ یاسین یاد ہونی چاہیے، میں نے یاد کر لیا۔ اب روزانہ جب آدمی کے پاس یاد ہے نکلے گا، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرے گا تو 2-3 منٹ کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت ہو جائے گی۔ تو سورۃ ملک ان صورتوں میں سے ہے جن کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے، اس لیے اس صورت مبارکہ کو صورت منجیہ، بچانے والی، نجات دلانے والی، واقعہ محفوظ کرنے والی یہ صورت مبارکہ کہو جی انشاءاللہ تعالی ہم یاد کریں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ایک عزم ہو پکا اور آدمی اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ قرآن مجید کے یاد کرنے کا تعلق حافظے کے ساتھ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہم نے دیکھا جو دنیا کے دیگر کاموں کے اندر ان کا حافظہ نہیں ہے، لیکن قرآن کو الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، ناس پر ختم کرتے ہیں، کہیں ان کو غلطی نہیں لگتی ہے اور کہیں ان کو رکنا ہی نہیں پڑتا، سارے کا سارا قرآن مجید پڑھ جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے اس دفعہ رمضان میں کہتے ہیں جی کوئی کسی جگہ پر اٹک نہیں آئی اور کسی جگہ پر یہ اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ ہے۔ کوئی کہے کہ میرا حافظہ نہیں ہے، میری عمر زیادہ ہو گئی، مجھے یاد نہیں رہتا ہے، قرآن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس حافظے کے ساتھ قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے، جو اس کے بارے میں کوشش کرے گا، اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اس کو حفظ کرنے والا اور اس کو یاد کرنے والا؟ ہمارے سامنے ڈاکٹر ہیں، اب دیکھیں وہ کتنے مصروف ڈاکٹر کتنے مصروف ہوتے ہیں، اپنی ان مصروفیات کے اندر انہوں نے ذرا سا ٹائم نکالا، اللہ کی ذات نے ان کے سینے کے اندر پورے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بڑی عمر کے اندر جنہوں نے ذرا سی توجہ کی ہے۔ تو میں تو صرف آپ سے 1-2 صورتوں کے بارے میں کہتا ہوں، آپ ان کو یاد کر لیں ساری زندگی، اور پھر اس زندگی کے بعد کی زندگی آپ کو پتہ چلے گا اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کے کیا ہم نے اپنے لیے فوائدوں کو جمع کیا ہے۔ تو یہ سورۃ ملک بڑی اہم سورۃ مبارکہ ہے، جس کے پہلے رکوع کی ہم نے تلاوت کی ہے اور اس کا آپ نے ترجمہ بھی سنا ہے۔ میں نے اس سورۃ مبارکہ کا آج کے جمعے کے اندر انتخاب اس لیے کیا، 1-2 واقعات میرے سامنے آئے جن کا تعلق زندگی اور موت کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک واقعہ جو کل میں سفر میں تھا، پتہ چلا ایئر انڈیا کا طیارہ کریش ہو گیا۔ آپ ذرا تصور کریں، خیالات کریں، جب کوئی آدمی جہاز پر بیٹھتا ہے اور اس کے گھر والے
کن اچھی خواہشات کے ساتھ ان کو چھوڑتے ہیں۔ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو UK کا سفر اس لیے کر رہے ہوں گے کہ وہاں ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ جس طرح یہاں سے لوگ بہت پیسہ لگا کر اس ملک کے اندر جاتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ جو ہے کام بھی کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی ساری پونجی لگا کر اپنے بچے کو تیار کیا ہوگا کہ وہ UK کا سفر کرے گا اور وہاں پڑھے گا اور وہاں پر کام بھی کرے گا اور ہمارے لیے کچھ انتظام کرے گا۔ کتنے خواہشات اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو عزیز وہاں بیٹھے ہوئے انتظار کے اندر ہوں گے، کیا کہ جہاز پر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے جہاز پر ایئرپورٹ پر چھوڑ دیا اور ہمیں پتہ چلا کہ جہاز کی طرف وہ جا چکے ہیں اور بورڈنگ کارڈ ان کو مل چکا ہے، اور ان کے عزیز پھر گھڑیاں دیکھتے ہوں گے، یہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے جو ہے اس کی مسافت ہے، 10 گھنٹے یہ ہمارے پاس آئیں گے اور پھول پکڑ کر ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار اور یہ ہمارا تعلق والا جو آیا ہے۔ یہ ساری کی ساری خوابیں اس طریقے کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن آن کی آن کے اندر، وہم و گمان کے اندر نہیں۔ اڑنے کے ساتھ ہی جہاز زمین کے اوپر گرے اور ان میں سے سارے کے سارے لوگ چلے جائیں۔ شاید ایک آدمی کے بارے میں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور ان میں سے ایک بھی 200 سے زیادہ لوگ اس حادثے کے اندر چلے گئے۔ پھر میرے سامنے ایک واقعہ کہ 2 دن پہلے ایک حاجی صاحب آئے جو زندگی کے اندر انسان کو خوشیاں ملتی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی خوشی جب فریضہ حج آدمی ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے وطن کی طرف سفر کرتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ ملاقات کرنا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور عزیز و اقربا کے ساتھ وہ ملاقات کے لیے حج کے سفر سے واپس آتا ہے۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، کسی حاجی سے آپ پوچھ لیں کہ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے جب کوئی آدمی حج کے سفر سے واپس آتا ہے۔ جاتے ہوئے اور قسم کے خیالات، جاتے ہوئے اور قسم کے خیالات ہوتے ہیں، اور جب آدمی سفر سے واپس آتا ہے تو اور قسم کے جذبات ہوتے ہیں۔ جانے کا سفر اور جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، اور آنے والا سفر جو ہے اور قسم کے خیالات کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تو کہتے آئبونا، ہم لوٹنے والے ہیں، اور تائبونا، ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے ہیں، لربنا حامدونا، اپنے رب کی خوبیوں کو اور تعریفوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ ہم نے اپنے اللہ کا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میدان عرفات کے اندر ہم نے وقوف کیا ہے، اور پھر رات کو مزدلفہ اور پھر صبح کو مینا میں آ کر شیطانوں کو کنکریاں ماری ہیں، پھر قربانی کے بعد مکہ پہنچ کر ہم نے طواف زیارت کو کیا ہے، اور پھر ہم نے تکلیف کو جھیلتے ہوئے اپنے مینا کے خیموں کے اندر رات کو پہنچے ہیں، اور ہم نے وہ رات مینا کے اندر ہم نے گزاری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ دن مکمل ہو گئے اور اب واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے، اور کن آدمی خواہشات کے ساتھ اپنے سفر کی واپسی کرتا ہے اپنے وطن کی طرف، اپنے عزیز و اقربا کی طرف۔ ایک ہمارا عزیز جس کو میں سفر سے واپسی پر پرسوں ملاقات کی مغرب میں، جب وہ بیچارہ گیا تھا تو اس کی فیملی اس کو الوداع کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ اس کا نوجوان بیٹا جس کی عمر 18 یا 19 سال اس کی عمر ہے، حافظ محمد، اس کو الوداع کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور کن خواہشات کے ساتھ، آرزوؤں کے ساتھ باپ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ مستقبل، اس کی شادی بھی، اس کا بزنس بھی، اس کا کاروبار بھی، اور یہ میرے بعد میرا جانشین بھی، کیا کیا خواہشات ہیں۔ اب جب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے تو بیٹا نہیں ہے، راستے میں باپ حج کے لیے جا رہا ہے اور بیٹا اپنی سچی منزل کی طرف اور سچے گھر کی طرف، حادثے کے اندر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی نے کہا، یہ کہ شادمانو یہ کہ غم خسار، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوشیوں کے ساتھ ہیں،
سفر سے واپسی پر خوشیوں کے ساتھ ہیں، عزیز و اقربا سے ملیں گے، لوگ ہار پہنا رہے ہیں، لوگ استقبال کر رہے ہیں، دعاؤں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ غم خسار کہ وہ غم کو پی رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو مجھے الوداع کرنے کے لیے آیا تھا آج میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا وہ میری آخری نظر ہوگی۔ جب میں بورڈنگ پاس لے کر وہ جہاں سے واپس آنا نہیں ہوتا ہے اور شیشے سے دیکھ کر ہاتھ ہلایا جاتا ہے، وہ میرا آخری ہاتھ تھا جو میرے بیٹے نے دیکھنا تھا، یا وہ میری آخری زیارت تھی جو میرے بیٹے کو میں نے زیارت کرنی تھی۔ اب وہ بیچارے اس باپ کا جس کا جوان بیٹا چلا گیا، اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو میرے ذہن میں آیا ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے۔ تو سورۃ ملک کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی ذات ہے وہ جس کے ہاتھ کے اندر بادشاہی ہے، جب چاہتا ہے وہ بادشاہی کو لے لیتا ہے، فقیر اور گداگروں کو وہ بادشاہ بنا دیتا ہے، اور بادشاہوں کو وہ گداگری اور فقیری کی طرف لے جاتا ہے۔ پرسوں میرے مہمان آئے سیالکوٹ سے، میں جانتا تھا کہ سیالکوٹ کے کچھ لوگ تھے، یہ ہمارے اسٹیٹ نمبر 2 کے اندر ان کی بہت بڑی فرنس تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنے بھائی صاحب سے یہ کہا کہ ان کی مدد کی ضرورت ہے، ان کے پاس اب کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، ان کی یہ حالت ہو چکی ہے، اور ایک بڑی فرنس کے مالک تھے، میں ان کو جانتا تھا۔ تو بادشاہی سچی انہی کی بادشاہی ہے، بیدہ الملک، ان کے ہاتھ کے اندر بادشاہی ہے، دینے والا بھی بادشاہی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ انسانوں کی تخلیق، اور پھر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس ذات نے یہ نظام اس لیے بنایا، کوئی دنیا میں آ رہا ہے اور کوئی دنیا سے جا رہا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، کہ جس نے اس دنیا کو غنیمت سمجھا اور اپنی زندگی اور اپنے حالات کو درست کر لیا، اور کون ہے جس نے اپنی اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا اور اللہ کی نافرمانی کے اندر اس نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اللہ وہ بادشاہ ہیں۔ اور پھر آخر میں قرآن نے اس آیت کے آخر میں فرمایا انہ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ بڑی زبردست ذات ہے، جو کوئی آئے اسے منوانا چاہے تو وہ سب کچھ دینا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور کوئی بھول گیا اور اس کو یاد آیا کہ مجھے اس کو راضی کرنا چاہیے تھا، وہو الغفور، وہ معاف فرمانے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کی ذات نے یہ موقع دیا مجھے اور آپ کو، اچھے اعمال کی اللہ توفیق دے، محاسبہ کریں، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے، امتحانات سے، حادثات سے، ناگہانی موت سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما۔